جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد چند منٹ آپ کے مسائل اور فضائل کے اعتبار سے لیں گے۔ 2 دن آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان کیے۔ آج کے دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سن 11 ہجری 3 رمضان المبارک بروز منگل میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی، سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم انتقال ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں ان کی زندگی کی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بعثت نبوی کے 1 سال بعد پیدا ہوئی، یعنی میرے آقا کی عمر مبارک اس وقت 41 سال تھی۔ بعض راویوں نے لکھا کہ بعثت نبوی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ نام میرے آقا نے فاطمہ رکھا، اور نام رکھتے وقت فرمایا کہ یہ نام میں نہیں رکھ رہا، بلکہ یہ نام رکھنے کا مجھے میرے اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے، کیونکہ فاطمہ کا معنی آزاد شدہ۔ یہ میری بیٹی وہ ہے جس کو میرے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوا ہے۔ 2 لقب ہیں ان کے، ایک لقب ہے زہرا اور دوسرا لقب ہے بطول۔ زہرا کا معنی پھول، اس کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ میرے آقا کی یہ پیاری بیٹی خوبصورت بہت تھی، چہرہ سفید تھا، سرخی مائل تھا، اس وجہ سے میرے آقا کے خاندان میں پھول کی حیثیت رکھتی تھی، اسی لیے ان کا لقب زہرا رکھا گیا۔ اور دوسری وجہ، میرے آقا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگھا کرتے تھے۔ سونگھنے کے بعد فرماتے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس پھل کے بعد پیدا ہوئی جو معراج کی رات مجھے جناب جبریل امین نے جنت کا پھل کھلایا تھا، اس لیے ان کا لقب زہرا رکھا گیا۔ دوسرا لقب ان کا بطول ہے، بطول بطلن سے ہے، اور بطلن کا معنی جدا۔ ان کا لقب بطول اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی عام عورتوں سے مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے تھوڑی مختلف تھی۔ عام عورت کی طبیعت کے اندر دنیا کی دولت کی طرف، زیور کی طرف، کپڑوں کی طرف، کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ایسی کوئی رغبت نہیں تھی، اسی لیے ان کو بطول کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، انتہائی پیاری بیٹی ہیں، زبردست اخلاق کی مالک ہیں، انتہائی نیک ہیں، اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ جب سن بلوغ کو پہنچتی ہیں، نکاح کے لیے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتے ہیں۔ میرے آقا ان کا پیغام سننے کے بعد فرماتے ہیں، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، جس کے بارے میں میرا رب حکم دے گا میں اپنی فاطمہ کا نکاح اسی شخص کے ساتھ کروں گا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام لاتے ہیں، میرے آقا قبول نہیں فرماتے۔ بالآخر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح طے ہوتا ہے، اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں، میرے اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا ہے۔ ٹوٹل 29 سال کی عمر پاتی ہیں، 5 بچے ان سے ہوتے ہیں، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، تیسرے کا نام محسن۔ 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں، ایک کا نام زینب ہے اور دوسری کا نام ام کلثوم ہے۔ محسن یہ چھوٹی سی عمر میں انتقال کر گئے، اس لیے ان کا تاریخ میں اتنا تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ امام حسن اور امام حسین دونوں جوان بھی ہوئے ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، اس لیے تاریخ کے اندر ان کا بڑا تذکرہ ملتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور فرمایا کرتی تھی، مجھے اس عورت پر شدید غصہ آتا ہے، اس عورت کے گھر والوں پر شدید غصہ آتا ہے جو میت اٹھا کر بغیر پردے کے قبرستان لے جاتے ہیں۔ اپنی وصیت میں لکھوایا تھا، جب میں دنیا چھوڑ جاؤں، فوت ہو جاؤں، انتقال ہو جائے، میری میت کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، دن کے اجالے میں نہ لے کے جانا، میرا جنازہ رات کے وقت پڑھانا۔ طے شدہ وصیت کے مطابق انتقال کے بعد رات کو
ان کی تدفین کا انتظام کیا گیا۔ غسل کے تمام تر انتظامات جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں۔ نگرانی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھانے کی بات آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے ہیں علی آ جاؤ، حق آپ کا ہے، بیوی آپ کی ہیں، بیٹی پیغمبر کی ہیں، اس وقت آپ اس کے شوہر تھے، آ جائیں اور ان کا جنازہ پڑھائیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابوبکر یہ مقام میرا نہیں ہے، یہ حق میرا نہیں ہے، پیغمبر کے جانے کے بعد پیغمبر کے مصلی پہ آپ ہو۔ اپنے مصلی پر پیغمبر نے آپ کو کھڑا کیا، اپنا خلیفہ آپ کو بنایا، اپنی مسجد کا امام آپ کو بنایا، تو پیغمبر کی بیٹی کا جنازہ بھی ابوبکر آپ پڑھائیں گے۔ ایک کتنا پیارا جملہ تھا، گویا سارے اختلافات ختم کر کے رکھ دیے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، زندگی کے اندر فاطمہ یا ابوبکر کا شاید آپس کے اندر کوئی اختلاف ہوا ہو رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، لیکن وفات کے بعد، وفات سے پہلے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں صلح ہو گئی تھی، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جنازہ پڑھانے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیات سے مجھے، آپ کو، سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔